ہم درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ دیں، غور کریں کہ یہ درود ہمیں کیا درس دے رہا ہے، اس درود کا اصل مقصد کیا ہے، اور یہ کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ صرف لفاظی نہیں ہے۔ یہاں ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے دو حصے سامنے آتے ہیں۔ ایک نبوت والا، جو نبوت سے ہم سیکھ سکتے ہیں، جو اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ تو یہی ہے کہ اس پیغام کو ہم جہاں تک پہنچا سکیں ہم پہنچائیں اور پہنچانے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے نہ تو ہماری شخصیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ڈھل سکتی ہے، نہ ہم ان کے حوالے سے کی ہوئی قربانیوں کا کوئی حصہ لے سکتے ہیں، لیکن اس پیغام کو، اس مشن کو لے کر اپنی حد تک کوشش کرنے کی کم از کم کاوش تو کر سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ہے کہ آپ کیسے باپ تھے، کیسے شوہر تھے، کیسے تعلقات تھے آپ کے لوگوں کے ساتھ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جنگ میں کس طرح آپ نے حصہ لیا۔ آپ نے نہ صرف بشریت کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ حق اور صداقت کی گواہی اور گواہ بن کر کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا آپ کے پیغمبر سچے تھے، تو ہم اس کی کیا گواہی دے سکتے ہیں؟ یہ کہہ دینا تو آسان ہے نا کہ پیغمبر علیہ السلام سے کوئی سچا نہیں تھا، لیکن ثبوت اگر کوئی مانگے تو اگر بدر نہ ہو اور احد آپ کے سامنے نہ ہو اور احزاب آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے کوئی واقعہ تو کوئی پیش کریں گے نا، وہ واقعہ بشریت کا ہوگا، اور جب واقعہ بشریت کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو آپ دندان مبارک کی شہادت کی گواہی لے کر آتے ہیں کہ وہ کیسا پیغمبر تھا کہ جس نے اپنے دانت غزوہ احد میں شہید کروائے، اپنے چچا کو شہید کروایا، اپنے خاندان کی قربانی دی۔ اس سے بڑی گواہی کسی کے سچ کی کیا ہو سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس حوالے سے وہ جو ماڈل ہے بشریت کا، وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک طرف بشریت کا ماڈل ہے، دوسری طرف رسالت کا ماڈل ہے۔ دونوں حیثیتوں میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ بشریت میں ہم آپ کا لڑکپن بھی دیکھتے ہیں، آپ کی پیدائش بھی دیکھتے ہیں، آپ کی جوانی، آپ کی ازواج، اولاد، اور آپ کے اسلام کے پھیلانے کے مراحل طے کرتے ہوئے درجہ بدرجہ دیکھتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بقدم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ تو ایمان والے ان پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اسی راستے پر چلتے ہوئے اور تسلیم و رضا پر چلتے ہوئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چلتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ نقش پائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بقا کے لیے، اس کے نشر اور اشاعت کے لیے کہاں سے کہاں پہنچے، کتنے قدم آپ نے اٹھائے اس راستے میں، اور کتنے قدم ہم اٹھا رہے ہیں اس راستے میں۔ یہ ماڈل کی بات ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل اپنے سامنے رکھیں، اور اپنی زندگی کے ماڈل کو اس ماڈل سے، ایک طرف بشریت ہے اور ایک طرف رسالت ہے، رسالت کا کام بھی آپ نے کرنا ہے۔
اور بشریت کا کام بھی آپ نے